السلام علیکم جی۔ آج آپ کا یہ بھائی فیصل قدیر اپنی زندگی کی 49 سیڑھیاں طے کر چکا ہے، اور میں اس بات پہ اللہ کا بہت احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے بچوں کو دیکھنا نصیب فرمایا، اور میری زندگی اتنی ہوئی کہ میں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو دیکھ سکا اور ان کے لیے کچھ کر بھی سکا اور کر رہا بھی ہوں۔ آج یہ جو اسپیشل میسیج ہے یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے 49 سالہ زندگی میں جو سیکھا ہے ان ٹرم آف ٹیچرز، ان ٹرم آف گڈ پیپل جن کے ساتھ میں رہا ہوں، جن کے ساتھ میں نے آخری 17 سال گزارے ہیں، ان سے کچھ بہت ہی چیدہ چیزیں میں نے سیکھی ہیں، اور جب ان چیزوں کو میں نے اپنے اوپر اختیار کیا تو مجھ میں بہت سی ڈراسٹکلی چینجز آئیں۔ میں اللہ کے بہت سے اچھے بندوں کے ساتھ ملا جو اس دنیا میں ہیں اور کہیں مشکل سے ہی کسی کو نصیب ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی محفلوں میں بیٹھا تو مجھے نظر آیا کہ میں نے 2003 سے پہلے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہے وہ بہت ہی بے ہنگم اور سمجھ سے بالا تر ہے، اور مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں نے اپنی زندگی کا بہت ہی شب و روز نقصان میں گزارے ہیں اور بہت سے ہٹ کے گزارے ہیں۔ میرے اس میسیج کے بعد یقیناً میرے ریلیٹیوز اور میرے بہت سے لوگ جاننے والے یہ کہیں گے کہ فیصل سائیں ہو گیا ہے، یا فیصل کو کچھ اللہ سے لگاؤ ہو گیا ہے۔ تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں اللہ سے لگاؤ نہیں ہوگا تو اور کس سے لگاؤ ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو میں نے اس 49 سیڑھیوں میں جو کچھ سیکھا ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی اس دنیا میں اپنے لیے رہائش کے لیے جو جگہیں بنانی ہیں وہ نہایت ہی مختصر اور سادہ بنانی ہے۔ جتنے اللہ کے ولی، جتنے اللہ کے بزرگ، چاہے وہ درباروں میں بیٹھے ہیں، دفن ہوئے ہیں، یا جو ابھی حیات ہیں اور جہاں بھی رہتے ہیں، وہ نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اور عز و انکساری سے اپنی عمارات کی تعمیر کرتے ہیں۔ اس میں اگر دیکھا دیکھی کا عنصر پایا گیا تو وہ ہمارے اللہ کو نہیں پسند ہوگا۔ لہٰذا رہائشوں کو چھوٹا بنائیں اور مختصر بنائیں جس کا آپ حساب دے سکیں۔ دوسرا جو میجر فیکٹر مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو تعلیم دلواتے ہیں، اور وہ بھی دوسروں کے دیکھا دیکھی ہی اپنے بچوں کو فورس کرتے ہیں۔ مثلا میری پھپھو کے گھر اگر کوئی بچہ پڑھ رہا ہے اور وہ بہت اچھا پڑھ گیا ہے تو میں نے بھی اپنی بیٹی کو ادھر ہی اسی ہی سبجیکٹ میں پڑھانا ہے، چونکہ ہم نے بھی اس سے آگے نکلنا ہے۔ خدا را ہم اپنی زندگی گزار چکے ہیں، 50 ایئر از مور دین انف ہے۔ اب ہمیں اس ریس سے نکلنا ہے جہاں آپ بہت سے واٹس ایپ سنتے ہوں گے امام مہدی کے آنے کا، دجال کے آنے کا، تو ہم لوگوں کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ ہماری زندگی آخرت کی طرف اور آخری شب و روز کی طرف جا رہی ہے، تو ہمیں اس ریس سے نکل کے اپنے بچوں کو ان کی مرضی کی تعلیم دلوانے کا شوق ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میری خالہ کی بیٹی نے کیا کر دیا، میری بہن کی بیٹی نے کیا پڑھا دیا، یا میری پھپھو نے کیا کروا دیا، یا میرے سکے بھائی نے کیا پڑھوا دیا، خدا را اس ریس سے باہر نکلے۔ ٹھیک ہے، ان بچوں کو ان کی مرضی کا پڑھنے دیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو اپنی مرضی مسلط کر کے ان کے ذہن کی قابلیت کو بہت پیچھے کر دیا ہے۔ آئی ریکویسٹ آل آف یو، میں جانتا ہوں اپنی ایک عدد بچی کو جس کو گانے کا بہت شوق تھا، ٹھیک ہے، اور بہت خوبصورت گاتی تھی، لیکن ہم نے اس کو پتہ نہیں کیا بنا دیا، اور آج وہ اس کی زندگی کے شب و روز ایسے گزر رہے ہیں کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنے سالوں کی ہو گئی ہیں۔ تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو ان کی مرضی کے تعلیم دلوائیں۔ تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یار ہم اب 50 سال کے ہو گئے، ٹھیک ہے، 50 سال کے بندے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بالوں کو کالا کرے، اپنے جسم کی اوریجنالٹی کو ختم کر کے بناؤ سنگھار میں لگ جائے، اسپیشلی مردوں کو اور عورتوں کو بھی۔ ٹھیک ہے، بہت سی احادیث مبارکہ آپ مجھے سنائیں گے کہ جی ہمیں اجازت ہے اس بات کی، لیکن میں اس چیز سے ہٹ کے حقوق العباد کی طرف اور اگر اس طرف آؤں
تو میرے خیال میں 50 سالہ بندے کو اب اپنی بالوں کی چاندی کو دکھانا چاہیے، ٹھیک ہے. اس چاندی سے دیکھ کے آپ کے بچے، آپ کے بڑے، آپ کی بیگم، لوگ آپ کی عزت کریں گے. خوبصورت بننے کی عمر گزر گئی، ٹھیک ہے. یہ عمر لوگوں سے عزت کرانے کی ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں سے عزت کرائیں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ آپ کی عزت کریں. اور لوگ بوڑھوں کی عزت کرتے ہیں. ایسے بوڑھے نہ بنیں جن کو شیطان کا نام دیا جائے. ایسے بوڑھے نہ بنے جن کو کہیں دیکھیں جی عمریں کیسی ہیں اور بال کالے کر کے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سٹک پکڑنا شروع کریں. 70 سے اوپر والے جو لوگ ہیں وہ سٹک پکڑیں، اور 70 سے نیچے جو 50 اور 70 کے درمیان ہیں وہ اپنی اوریجنالٹی میں آئیں، ٹھیک ہے. رنگ برنگے شوق کپڑوں سے بہتر ہے کہ اس عمر کے حساب سے کپڑے پہننے سیکھیں ہم لوگ. ہماری مسکراہٹ، ہمارے کھانے کا عمل سب اس طرح ہونا چاہیے جو ہماری عمر کو زیب دیتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ریکویسٹ ہے کہ جب موت کو ڈیلی یاد کیا کریں. یہ ایک بہت اچھا عمل ہے، ٹھیک ہے. جب قبر ہمیں دن میں 70 مرتبہ یاد کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کیوں نہیں یاد کرتے، ٹھیک ہے. یہ فار دا ٹائم بینگ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ابھی کرونا کی وجہ سے ہم بہت ڈرے ہوئے ہیں، ماسک پہنے ہوئے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کے 50 سال گزار چکے ہیں. ہمیں ایک دن تو مرنا ہی ہے. پریکاشنری میجرمنٹ کرنا ہمارا فرض ہے، ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنی موت کے نزدیک آ کر موت کی تیاری کرنی چاہیے. جس طرح ہم اپنے اچھے اچھے گھر بناتے ہیں، اچھی اچھی گاڑیاں خریدتے ہیں، تو ہمیں دن میں روز موت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ موت کو روز ایک دفعہ ضرور یاد کیا کریں. یہ بہت خوبصورت ہے، اس دنیا سے بہت بہتر ہے. اس دنیا میں ہر دوسرا شخص آپ کو حسد کی نگاہ سے دیکھے گا، جل کے دیکھے گا، آپ کو خوش ہوتے ہوئے ناخوش ہوگا. اس قبر میں آپ سے بہت سے اچھے لوگ ملیں گے جو آپ کو دیکھ کے خوش ہوں گے، ٹھیک ہے. آپ کو قیامت والے دن جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ اس ایریے کو، اس 6 فٹ کے ایریے کو یاد روز کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھے سبب پیدا کرے. اور آخر میں میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک برائی جو ہمارے گھروں میں بہت ہے اور جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے گھروں میں دوسروں کی باتیں کرنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ 24 گھنٹے بہت اچھے کاموں میں مصروف رہنے کے لیے دیے ہیں، ٹھیک ہے. گھر بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. عمر بہت بڑی ہو چکی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد، کھانے کے بعد کسی کے بچے کو ڈسکس ہو رہا ہے، کسی کی فیملی کو ڈسکس ہو رہا ہے، کسی کی بہو ڈسکس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس کو ہم اردو میں اور کتابوں کی زبان میں غیبت کا نام دیتے ہیں. اگر آپ کسی کو اچھے لفظوں میں بھی یاد کرتے ہیں تو وہ بھی غیبت کہلاتی ہے. کسی کی غیر موجودگی میں اس کو یاد کرنا غیبت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو مہربانی فرمائیں، ٹھیک ہے. آپ میں نے 2-3 دفعہ یہ ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی ہے اپنے گھروں میں، اور میرے گھر میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے، سب کے گھر میں ہونی چاہیے. اور آپ دیکھیں گے جب آپ غیبت نہیں کریں گے تو آپ کے پاس بہت سا ٹائم ہوگا اللہ کے ولیوں کی کتابیں پڑھنے کا، نمازیں پڑھنے کا، اور ایک دوسرے سے اچھے دکھ درد شریک ہونے کا ہے، اور ایک دوسرے سے اچھی معلومات ڈسکس کرنے کا. ہمارا علاقہ، ہمارے خاندان اور ہمارے لوگ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کئی گھنٹے مونگ پھلی سامنے رکھ کے یا ایپیٹائزر سامنے رکھ کے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں. فار گاڈ سے کسی کا کچھ نہیں جائے گا. آپ کا دین، آپ کا اللہ پاک، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اس چیز سے منع فرماتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ منع ہوں، اور اس کی جگہ جہاں امام مہدی اور دجال کے آنے کا وقت قریب ہونے والا ہے، آپ ان دنوں اپنے عبادات میں مشغول ہوں، ٹھیک ہے. اور اچھے کام کریں، اپنے ہاتھ سے کچھ پکا کے غریبوں میں بانٹیں، ٹھیک ہے. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ختم دلواتے ہیں اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا ختم کہاں پکا اور کہاں بانٹا گیا، ٹھیک ہے. میری ایک ریکویسٹ ہے، لنگر وہی ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ سے بنا کے دیا جائے، اور جسم کی چیزیں خوبصورت اور چاہت سے لا کے بانٹی جائے، ٹھیک ہے. تو میری ان تھوڑی سی غلط باتوں کو دل میں بٹھائیں اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے اندر سوچیں کہ یہ باتیں صحیح ہیں کہ نہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کے سامنے کیسے پیش آتے ہیں. تھوڑی بات کو بہت جانیے گا.
شکریہ.